میرے ویورز کافی عرصے سے میرے ساتھ مطالبہ کر رہے تھے کہ بنو قریظہ کے ساتھ محمد نے جو کام کیا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ ٹاپک کافی لمبا تھا، اور پھر میں کچھ دوسری ویڈیوز میں پڑ گیا. آج میں نے صبح آپ کے چینل پر دیکھی ویڈیو بنو قریظہ کی، تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو زحمت دی جائے. مدینہ میں 3 قبیلے رہتے تھے. ایک بنو کنونہ تھا، دوسرا بنو نادر تھا، اور تیسرا بنو قریظہ. تو ویورز کے لیے بتاتا چلوں کہ آج غالب صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے بنو قریظہ کے بارے میں. غالب صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا. محمد نے جو کام کیا، شاید جب تک انسانیت قائم رہے گی اور جب تک یہ قصہ ہسٹری میں موجود رہے گا، انسانیت اس کو پڑھ کے بھی شرماتی رہے گی اور دیکھ کے بھی شرماتی رہے گی. باقی 2 قبیلوں کے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا. آج غالب صاحب بات کریں گے بنو قریظہ پر. غالب صاحب بہت شکریہ. آداب ایکس مسلم سپارٹکس، اور میری طرف سے تمام ویورز کو آداب، اور امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں نے اپنے چینل پہ یہ ویڈیوز بنائی ہیں بنو قریظہ کے واقعہ کے بارے میں. مدینہ میں ایکچولی 3 یہودی قبیلے جو تھے وہ رہتے تھے. پہلا جو تھا وہ تھا بنو نزیر، جو کہ سب سے بڑا قبیلہ تھا. دوسرا بنو قنیقہ، اور تیسرا جو تھا یہ بنو قریظہ تھا. تو یہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے بنو نزیر اور بنو قنیقہ کو مختلف بہانے تلاش کر کے ان کو مدینے سے پہلے جو ہے وہ مدینہ بدر کر دیا. کیونکہ جو کچھ بنو بھی نہیں قریظہ تھا. کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بنو قریظہ جو ہے یہ ایک ٹائپ کی ہولو کاسٹ ہے کہ جس میں ہولوکاسٹ. پورے طریقے سے یہودیوں کی نسل کشی کی گئی. تو بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی 5 ہجری میں، یعنی رسول اللہ کے مدینہ آنے کے 5 سال بعد 627 عیسوی میں پیش آیا. تو بنو قریظہ کے پاس انگور اور کھجور کے باغات تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھی. اور جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو اسلامی تاریخ کے مطابق انہوں نے بنو قریظہ، بنو نزیر اور بنو قنیقہ سے تینوں سے معاہدہ کیا کہ وہ جنگ میں، کسی بھی جنگ میں محمد کے مخالفین کا ساتھ نہیں دیں گے اور مدد کریں گے. تو پھر جب جنگ خندق کی صورتحال پیش آئی تو وہ کس طرح پیش آئی؟ جب بنو نزیر والے جو تھے وہ جلا وطن ہو گئے تھے، اور جلا وطن ہونے کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہ چھوڑ کے خیبر اور آگے پیچھے دوسری سائڈوں پہ چلے گئے تھے. تو بنو قریظہ کا جو بنو نزیر کا جو سردار تھا، اس کا نام تھا حی بن اخطب، اور بعد میں اس کی جو بیٹی تھی صفیہ بن حی، خیبر کی جنگ کے بعد یہ رسول اللہ کی بیوی بن گئی تھی. ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گیا تھا. تو یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے مکہ گیا، اور اس نے مکہ میں جا کے قریش مکہ سے بات چیت کی کہ چلو مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں. تو مکہ والے جو تھے وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ محمد سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے کئی قافلے لوٹے گئے تھے ابھی تک، اور کئی مسائل ان کے لیے پیدا ہوئے تھے. بدر میں بھی وہ ہار گئے تھے، پھر احزاب میں بھی انہیں واپس جانا پڑا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ خندق میں پرابلم ہو رہی تھی، اور مطلب وہ مان گئے. اور انہوں نے کیا کیا، پھر یہ گئے بنو غطفان کے پاس تبوک میں. اور بنو غطفان جو تھے وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور ان کو بھی انہوں نے اس بات پہ قائل کیا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم جو ہیں جا کے مدینہ میں محمد اور ان کے ساتھیوں پہ حملہ کرتے ہیں. پھر اسلامی تواریخ کے مطابق، اسلامی تاریخ کی کتابوں کے مطابق، واقدی اور تبری اور ابن اسحاق کے مطابق کیا ہوا کہ یہی حی بن اخطب جو ہے یہ رات کو آیا، رات کے اندھیرے میں مدینہ آیا، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اسد، اس کے گھر پہنچ گیا. اور کعب جو تھا وہ بیچارہ اس کو دیکھ کے ڈر گیا. اس نے کہا بھائی، اس نے دروازہ ہی کھولنے سے انکار کر دیا، مگر حی نے جو ہے بڑی منت سماجت کی، اس نے آخر دروازہ کھولا، اور حی نے کعب کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا کہ بھائی ہم جو ہیں مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہیں قریش مکہ اور بنو غطفان کی مدد سے. لیکن حی نے بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ اس کو ریکویسٹ کی، تو آخر کار جو ہے نا کعب بن اسد جو ہے یہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی میں تمہارا ساتھ دوں گا. تو اب مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا دشمن جو تھا وہ آ رہا تھا، اور جب غزوہ خندق میں جو لوگ آئے وہ تقریباً 12,000 کی فوج تھی جو کہ مسلمانوں کے مقابلے پہ آئی. تو رسول اللہ کو بھی اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ کتنی بڑی فوج آ رہی ہے، اور انہیں پتا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوا، ایک صحابی جو کہ پرشین صحابی تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی،
انہوں نے تجویز دی کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے خندق کھودیں گے. اب خندق کس کو کہتے ہیں؟ خندق ڈچ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈچ کو کہتے انہوں نے ایک ڈچ کھودی، ڈیفینسو ڈچ، جس کو پار کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا، کوئی اسے پار نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، یہ مدینے کے گرد ایک سرکل کی شکل میں مطلب انہوں نے یہ کھودی. اور کیا ہوا کہ جب قریش والے آئے اور انہوں نے سارا کچھ مطلب دیکھا، اور وہ کچھ عرصہ ان سے اس کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے خندق کو، مگر نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. آخر کار یہ جو غزوہ خندق تھی یہ ایک محاصرے کے علاوہ کچھ نہیں تھی، چند دن محاصرہ رہا. اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، وہ لوگ واپس چلے گئے. یہ پوری کی پوری جنگ کے دوران، غزوہ خندق کے دوران، اور یہ سارا جو معاملہ تھا اس کے دوران، بنو قریظہ کا جو رول تھا نا وہ بہت ہی زیادہ پیسو تھا. یعنی انہوں نے بالکل بھی کسی صورت بھی اس طرح کے جو ہے نا وہ اس سارے جھگڑے میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی. ایک لحاظ سے یہ امپارشل رہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی بیوقوفی تھی کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ بنو نزیر اور بنو کنیکا کے ساتھ کیا ہوا. تو ان لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو حضور کے پاس ایک اچھی خاصی مطلب ایک فوج تھی پوری، جس کے اندر تقریباً 36 گھڑ سوار تھے اور 3000 پیدل مسلمان تھے. اور بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا. یہ محاصرہ 25 دن سے 1 مہینے تک جاری رہا. تو مجبوراً بنو قریظہ نے صبح کے وقت قلعے کے دروازے کھول دیے، اور بنو قریظہ کو اس حالت میں دیکھ کر قبیلہ بنو اوس کے لوگ جب اندر گئے تو ان کو یہودیوں پر ترس آیا بنو قریظہ کے، اور وہ رسول اللہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف و موالی قبیلے بنو قریظہ کو بھی اس طرح ہی معاف کر دیں جس طرح آپ نے بنو کنیکا کو معاف کیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ یہ نہیں چاہتے، بنو خزرج والوں سے رسول اللہ نے یہ کہا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے کسی آدمی کو یہ فیصلہ دے دوں کہ وہ فیصلہ کرے بنو قریظہ کا، بجائے کہ میں کروں. تو بنو قریظہ والے جو ہیں وہ اس بات کو مان گئے کہ ٹھیک ہے جی، بنو خزرج والے اس بات کو مان گئے کہ جو ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا کسی بندے کو فیصلہ کرنے دیں. تو حضور نے فرمایا کہ اوس کے لوگوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ہی قبیلے کا سردار بنو قریظہ کا فیصلہ کرے؟ بنو اوس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا پھر سعد بن معاذ کو اختیار ہے کہ فیصلہ کرے. تو سعد بن معاذ جو تھے وہ رسول اللہ کے بہت ہی قریبی صحابی تھے، اور غزوہ احزاب میں انہیں ایک تیر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ زخمی تھے. ٹھیک ہے. سعد بن معاذ پر جو ہے وہ بنو قریظہ والے بھی جو تھے وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے وہ منصف بنے. پھر جب سعد بن معاذ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی آپ کا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے، اور رسول اللہ بھی وہاں تھے اور سارے صحابی بھی تھے. تو انہوں نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. پھر ان سب لوگوں کو ایک گھر میں رسیوں سے باندھ کے بند کر دیا گیا، اور تقریباً 400 سے 900 مرد تھے. تو پھر اب آگے اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے جو قتل ہوئے، ان کی تعداد جو ہے تاریخ کی کتابوں میں 600 سے 900 بتائی جاتی ہے، تبری، ابن اسحاق، واقدی، ان میں. تو یہ تمام قتل رسول اللہ کی موجودگی میں ہوئے. حضرت علی، حضرت زبیر بن العوام اور قبیلہ اوس کے کچھ اور لوگ جو تھے وہ یہ قتل لوگوں کی گردنیں مار رہے تھے، یعنی ان کے سر اتار رہے تھے. طالب صاحب، یہ جو سٹوری آپ بتا رہے ہیں یہ کسی بھیڑیے کی سٹوری نہیں بتا رہے، کسی جنگجو کی سٹوری نہیں بتا رہے، یہ اس شخص کی سٹوری بتا رہے ہیں جس کو، ہاں، یہ آپ سٹوری بتا رہے ہیں رحمت للعالمین کی سٹوری. یہ تھے ہمارے رحمت للعالمین نبی، اور یہ تھے ان کے کرتوت. یہ تو صرف ایک سٹوری ہے، ایسی ہزاروں سٹوری ہیں. اور یہ سٹوریاں کوئی سپارٹیکس نے یا غالب کمال نے نہیں لکھی، یہ آپ کی اسلامی کتابوں میں اپنی اسلامی کتابوں میں لکھی ہیں، حدیثوں میں لکھی ہیں، قرآن سے ثابت ہیں ساری سٹوریز. اور پھر یہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کی عزت کریں. یہ شخص انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے سب کی گردن اڑا دو. میری امید ہے کہ جتنے بھی مسلمان دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو یا جو دیکھیں گے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ صرف ایک بار اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی اتاریں اور اس شخص کے کریکٹر کو دیکھیں
اپنی کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سوچ سمجھ کے پڑھیں. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ اپنی کرسٹوفر مطلب ہچنس کو میں جا کے کہتا ہوں پڑھیں. مسلمانوں کا ہم آپ کو نہیں کہتے کہ یوول نوآ ہراری کو پڑھیں. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ رچرڈ ڈاکنز کو پڑھیں. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ سیم ہیرس کو پڑھیں. آپ اپنی تاریخ کو صرف ایک نیوٹرل ہو کر پڑھیں تو آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی مسلمان سے انسان بننے میں. مدینے میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے. بیسیکلی 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے. ایک تھا بنو قینقاع جو کہ خیبر کے اندر آباد تھا، اور دوسرا بنو نضیر، نون ضاد یا را، اردو میں نوزیر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مدینے کے اندر آباد تھا، لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اس کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، یہ وہی ہے جن کی بیٹی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جو ام المؤمنین ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بعد میں بنی. تو حیی ابن اخطب جو ہے بنو نزیر کا سردار تھا، یہ آئے دن مسلمانوں کو یعنی آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ انگیج کر کے رکھتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کو پہلے تو سمجھایا کہ ایک طرف تم نے جو ہے میثاق مدینہ کیا ہوا ہے، اوپر سے جو ہے تم اندر سے ہی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہو. الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں سے، باقی قبیلوں سے جو معاہدے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا، مدینہ شریف سے نکال دیا. اب یہ بھی جا کے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ جا کے آباد ہو گئے. اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریظہ تھا، اور وہ مدینے کے اندر ہی آباد تھا. ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے. ان کو مدینے سے نہیں نکالا گیا. بنو نزیر کو نکال دیا گیا. بنو قینقاع جو ہے وہ پہلی خیبر میں آباد تھے. ان کی تو شامت پھر آئی نا 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر میں، اور ان کا بھی سارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی ان کے اوپر. بہرحال یہ جب باہر چلے گئے، انہوں نے باہر سے سازشیں کرنا شروع کر دی. جو مشرکین عرب کے قبیلے تھے، بنو اسد، بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ، اور ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو خطوط لکھ کے کہ جی ایک بار ہم سب کے سب جمع ہو کے مسلمانوں کو، چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اب یہ نئی ایک پاور لانچ ہو رہی ہے، اور قبائلی سسٹم کے اندر وہ ہر قبیلہ جو اپنی پاور کو قائم رکھنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا یہ تو اب ایک اس اتنے ڈائنامک انداز میں پاور لانچ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو سردار ہے وہ صرف سردار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لوگ جان چھڑکتے ہیں، اس کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. انہوں نے کہا جی ایک آخری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے بنو نضیر انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دیں مسلمانوں کے خلاف، اور مشرکین عرب کو بھی اکٹھا کر کے، اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اس میں 1 درجن سے زیادہ جو ہے عرب کے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف. اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صرف ریلیجس لیڈر نہیں تھے، آپ ایک بہت اچھے پولیٹیشین بھی تھے اور ایک بہت اچھے فوجی جرنیل بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے معاملات کو پیرلل میں لے کے چل رہے تھے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اوس اور خزرج جو مین قبائل تھے مدینے کے، اوس کے سردار سیدنا سعد ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال کنسنسس کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جو پرشین امپائر میں سے ہجرت کر کے فارس میں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہاں پر جنگوں کے لیے اپنے مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں. تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جائے، مدینے سے باہر نکل کے ان سے نہ لڑا جائے، کیونکہ یہ تعداد میں وہ 10,000 کے قریب تھے، مسلمان تو صرف 3,000 تھے. تو ان 10,000 کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر جغرافیکلی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لوکیشن ایسی تھی مسلمانوں کی مدینہ شریف کی کہ شمال کی طرف ہی خندق کھودنی پڑی. باقی مسلمانوں کی پشت پہ یعنی جنوب والی سائڈ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ تھے، اسی طریقے سے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی مغرب کی طرف بھی چٹیل پہاڑ تھے، وہاں سے کوئی جنگی مہم روانہ نہیں کی جا سکتی تھی.
اور اسی طریقے سے جو یعنی مغرب والی سائڈ پہ، اور جو مشرق والی سائڈ ہے اس کے اوپر قبائل آباد تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے، انہی قبائل میں سے ایک بنو قریظہ بھی تھا۔ یہاں سے بھی خطرہ کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ کرے گا، یہاں پہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، الا یہ کہ کوئی قبیلہ یہاں سے بد عہدی کر دیتا، اور وہی ہوا، بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی، یعنی مسلمان بالکل سیف تھے۔ صرف شمال والی سائڈ کے اوپر انہوں نے ایک خندق کھودنی تھی، اور اس حوالے سے آپ نے یہ پورا نقشہ اگر وغیرہ دیکھنا ہو تو جو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن لکھی ہے وہ کمال ہے، انہوں نے ساتھ ساتھ ساری چیزیں یہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ خندق کھودی گئی، کافی چوڑی خندق تھی، ایون یعنی گھوڑے کو بھی اگر کوئی ضرب لگا کے بھگا کے بھی اس کو پار کرنا چاہتا تو پار نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج بھی مدینہ شریف میں اس خندق کے کچھ آثار موجود ہیں، جو لوگ یعنی مدینہ شریف کی ہسٹوریکل جگہوں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے باہر ٹیکسی ڈرائیورز کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ان جگہوں کے اوپر لے جاتے ہیں۔ ابھی بھی اس خندق کے کچھ آثار باقی ہیں۔ اتنے چٹیل پہاڑوں میں اس زمانے کے اندر خندق کا کھودنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال مسلمانوں نے الحمدللہ جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 دن لگا کے یہ خندق کھود لی، اور یہ سائڈ بھی، اور عرب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی مسلمانوں نے مدینہ شریف کا دفاع کس طریقے سے کیا۔ ان کے تو ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا، وہ تو جب آئے تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں، اور ان کو مجبوراً باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو آ نہیں سکتے تھے، وہ اتنی بڑی خندق کو پھلانگے ہی نہیں جا سکتا تھا، خندق کے اندر ہی گریں گے، گر گئے تو اوپر سے ان کو تو صرف پتھر مار کے مارا جا سکتا تھا۔ تو تقریباً 25 دن تک انہوں نے پڑاؤ کیا، اور سخت سردیاں تھیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے سردیاں ہوں ریگستانی علاقے کی تو رات کے وقت تو لگ پتہ جانا ہے جنہوں کے اندر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، پھر ٹھنڈی ہوائیں چلیں، ان کے خیمے تک اکھڑ گئے سردی کی وجہ سے، وہ 25 دن کے پڑاؤ کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن یہ اتنی مشکل غزوہ تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے جس کو کہتے ہیں نا شدید الفاظ کے ساتھ کسی اور غزوے کا ذکر نہیں کیا جتنا سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے، کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہلا کے رکھ دیا، اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر ڈالی۔ اور یہاں پر مومنین اور منافقین کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا، کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی، تو منافقین جو ہیں وہ ان کا نفاق کھل کے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اسی کا ذکر آپ ان آیات میں سنیں گے بھی کہ یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹے جو ہے وہ وعدے کیے تھے، اور یہ تو جناب موت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، ہماری بیویاں بھی پیچھے مطلب وہ بے آسرا ہو جائیں گی، اور یہ نبی جو ہے میں کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی، کیونکہ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے نا، مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ ایک اسی خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، بہت بڑا پتھر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 3 دفعہ کدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہلی دفعہ جب کدال مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی، صحابہ نے نہیں وہ دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوئی۔ پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ روشنی میرے لیے ظاہر ہوئی، ہر دفعہ جو میں نے کدال مارا، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رومن امپائر عطا فرما دی، اس کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ دوسری دفعہ مارا، فرمایا اللہ نے مجھے پرشیا بھی عطا فرما دیا، دوسری سپر پاور بھی گئی، اور تیسری دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن بھی عطا فرما دیا۔ اور منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ گو مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے مجبور ہوئے ہیں، اور یہ پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، یہاں تو یہ ان عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو یہ رومن اور پرشین امپائر کیسے یعنی گرائیں گے؟ حالانکہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، 12 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی، یعنی موسم کی سردی، پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا، خیموں کا اکھڑنا، ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا، چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے۔ اور اس نے ایک یعنی مشورہ سامنے رکھا
اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام. بنو قریظہ جو تھے ان کو جو ہے وہ مشرکین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے، تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کرو، اس طرح سے ہمیں انٹر ہونے دو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں، اس کے بعد مدینے کے حاکم تم بن جاؤ گے. انہوں نے جو ہے وہ بد عہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بد عہدی کرنا، کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب انٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. یعنی یہ سائیڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی، شمال کی طرف خندق کھودی ہوئی تھی، مشرق کی طرف بنو قریظہ اور باقی قبائل تھے، اور مغرب والی سائیڈ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے، یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا. بنو قریظہ کی بد عہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ یہ تو مطلب اندر خانے کچھ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو، ابو عبیدہ ابن جرح کو، ان لوگوں کو بھیجا کہ جا کے یہ یعنی تحقیق کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈائریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا، اگر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے تو شاید ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بد عہدی کر دی ہے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی نعیم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا، یہ بنو قریظہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، تم سے میری پہلے کی دوستی ہے. اب ان کو نہیں پتا یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا، بد عہدی کی ہے، تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے. اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کے ہیں، الٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے، ابو سفیان وغیرہ نے. جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی، جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی، یہ واپس چلے گئے، تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچومر نکال دینا ہے. تو اس کا حل یہ ہے، اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے، یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرکین عرب سے یہ کہو کہ اپنے 8-10 جو سردار ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو رہن کے طور پر، کیونکہ کل کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے، مسلمانوں نے پیچھے ہمارا چومر نکال دینا ہے، کیونکہ ہماری بد عہدی کی خبر پہنچ چکی ہے. اور بد عہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا. اس وقت تو قبائل کی سیدھی سیدھی موت تھی، وہ دونوں میں سے ایک کی موت ہو سکتی تھی نا بد عہدی کی وجہ سے. تو انہوں نے مشورہ پسند کیا، اور ادھر اسی نعیم ابن مسعود نے جا کے مشرکین عرب سے کہہ دیا کہ بھائی یہ دھیان رکھنا، تم یہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار، یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لے. انہوں نے اندر خانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معاہدہ کیا تھا، یہ تمہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عہد کی پاسداری توڑ دیں گے. اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے گارنٹی کے طور پہ تم سے 8-10 سردار تمہارے مانگیں گے، تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس عہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے عہد نہیں توڑا. اب دونوں طرف انہوں نے ڈیفرنٹ ورژن دیے. بس وہی ہوا جناب، وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا لو جی یہ تو گل بالکل صحیح نکلی ہے. انہوں نے کہا تسی سردار لے کے مار چھڑنے ساڑھے سردار، تو ہم نے سردار نہیں دینے. اس کی وجہ سے ان کی آپس میں کنفیوژن ہوئی، اور وہ بنو قریظہ والا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. ان کو پتا چل گیا کہ یار یہ تو مطلب واقعی یہ تو چلے جائیں گے، پیچھے ہماری شامت آ جائے گی. اور اسی دوران پھر دوسری غیبی مدد آئی، جو سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا. بل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے، ان تکلیف کا ذکر ابھی ان آیات کے اندر آئے گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک آزمایا گیا. بہرحال الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس حوالے سے سرخرو کیا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے لگے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے انسانی شکل میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو فرشتوں نے اپنی زرہیں نہیں اتاری ہیں، آپ نے کیوں اپنی زرہ اتار دی ہے؟ بنو قریظہ سے بد عہدی کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے، یہودیوں کا قبیلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ، آپ نے سیدنا علی کو اور کچھ اور اصحاب کو لشکر دے کر روانہ کیا اور حکم فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صحاب کے 2 گروہ ہو گئے، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی،
کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں اثر پڑی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا، بیسیکلی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی. جنہوں نے ظاہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا ان کو بھی مطلب ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں کی، اور جنہوں نے اس کی تھیم کو فالو کیا کہ راستے میں نماز پڑھ لی اور قضا نہیں ہونے دی، ان کو بھی کچھ نہیں کہا. بہرحال وہاں پر پہنچ گئے. اب بنو قریظہ کے لوگ، اب ظاہر ہے ان کو پتا تھا انہوں نے کیا حرکت کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ثالثی والا کردار کرنا ہے اس حوالے سے تو سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار ہیں، چونکہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانے جاہلیت کی. انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے لیے لینیٹ ویو رکھیں گے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا، زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا. بالوں نے خود اپنی موت کو آواز دی. سعد ابن معاذ جو تھے ان کو اس دوران گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا. بہرحال وہ اسی حالت میں، اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرکین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرکین عرب کے خلاف میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا. اور یہی وہ شخص ہے سعد ابن معاذ جس کی وجہ سے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہوئے تھے. اور بعد میں ان کا زخم بھی وہ گھٹنے کا کھل گیا اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم میں. اسی گھٹنے کی تکلیف میں ہی وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے، تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد، ان سب کو قتل کیا جائے گا بد عہدی کی سزا میں، کیونکہ تورات کے اندر بھی بد عہدی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے. بد عہدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں نا اس کے بدلے میں، تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیے اس حوالے سے کہ بد عہدی کی. اور عورتوں کو اور بچوں کو، اور بچے ایسے کہ یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے، وہ جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے، ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے اور ان کے مال کو بھی. اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا. تو بہرحال مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے، ان کو بد عہدی کی سزا ملی. اور اس واقعے کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تھیم ہے. آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں. اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا، وحی کی تائید نہ حاصل ہوتی، تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی، اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی.